علامہ عزیز حیدر قادری صاحب نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ یہ جو محبت کی بات ہے نا اہل بیت کی، داتا علی اجویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، غوث پاک ہوں، بابا فرید ہوں، جتنے اولیاء اکرام جو ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں تو ان کی زندگی میں جو ایک چیز ہمیں نمایاں نظر آتی ہے نا، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور پھر اس قدر محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا اس حد تک پسند آئی کہ کسی کو 700 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، کسی کو 800 سال ہو گئے، کسی کو 1000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی بچہ بچہ جو ہے وہ ان کو جانتا ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جی علامہ عزیز حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ محرم شریف کے ایام امام جنت مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت کے ایام ہیں۔ اس مناسبت سے آپ نے فضائل اہل بیت ایک موضوع رکھا آپ نے، جیسا آپ نے شروع میں خود فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، کہ اہل بیت کی محبت مودت امت پر فرض ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی سینکڑوں آیات ہیں جو صحابہ اکرام، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں، شہدائے بدر، احد کا ذکر، احزاب والوں کا ذکر، خیبر والوں کا ذکر، متعدد آیات ہیں۔ ان کے مصداق آل محمد بھی ہیں، لیکن آل محمد کی، آل بیت کی ایک شان نرالی ایسی ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ صرف ان کی شان اقدس میں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا ہمارے محدثین، اپنا مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آیات حضرت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئیں، بے شک۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے کہ حدیثوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ورود ہے فضائل وہ حضرت مولا کائنات کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کچھ آیات جو مشہور آیات ہیں اہل بیت کے فضائل میں، ان میں ایک ہے آیت مودت، جی، کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا جو میں نے تبلیغ کی ہے، صرف قرابت داروں کی مودت۔ اللہ۔ اب قرابت دار حضور کے اقربات بہت اچھا، سارے یہاں تھے۔ پہ قطع کلام معاف ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ یہ بھی واضح فرمائیے گا کہ یہاں پہ محبت نہیں مودت کا حکم ہے ان کے لیے، اور محبت میں اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ اب پہلے یہ کہ اس میں قرابت دار نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے ہیں، حضور کے اقربا، رشتہ دار بھی۔ تو اب کون سے قرابت دار کے جن کی مودت فرض ہے؟ جی، اب جس وقت کسی آیت کی تفسیر خود شارع اسلام فرما دیں تو سب سے بہترین تفسیر یا خود قرآن کرتا ہے اس سے کسی بڑھ کر آیت ہو کی، ہی یا نہیں سکتی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، من ہا اولائے قرابتوں کا، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر فرض ہے؟ جی، حالانکہ یہ بھی قریبیوں میں حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، میں محمد مصطفیٰ اور یہ چار، ہم پانچ ہیں جن کی مودت تم پر فرض ہے۔ اللہ حضور خواجہ خواجگان فاتح قادیان ہو سیدنا پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، تصفیہ میں اس آیت کی تفسیر کے تحت کے ایک بات لکھتے ہیں کہ وہ جو مودت والا آپ نے پوچھا، اس کی ایک بڑی زبردست تشریح فرماتے ہوئے کہ محبت اور مودت میں جو فرق واضح ایک نظر آ رہا ہے کہ روایت میں حضرت مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کچھ شکایت فرمائی کہ کچھ لوگ ہمارے حسب و نسب کے بارے میں کچھ نازیبا گفتگو کرتے ہیں میرے بارے میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، سب سے پہلے تو اس بات پر راضی نہیں کہ جنت میں میں داخل ہوں گا، تو داخل ہوگا، فاطمہ داخل ہوں گی، اور ہماری اولاد اس میں داخل ہوگی، اور پھر ہمارے محبین جو چاہنے والے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح آیت مودت جو اس کے ضمن میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑے خوبصورت اشعار جو مشہور ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔